آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس میں سے پڑھیں گے غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط، ایک 182 صفحہ پر خطوط میں غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب پہلی آیت۔ آپ میرے پیچھے پیچھے بلند آواز سے بولیں۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے خدا کا پاک کلام سیکھا تھا، کمپلیٹ اسپرچوئل فریڈم، مکمل روحانی آزادی صرف خدا یسوع مسیح ہی دیتا ہے، اور مکمل آزادی دینے کے لیے انسان کو وہ آیا، اور خدا یسوع مسیح ہی مکمل روحانی آزادی دینے کے قابل ہے۔ ہم نے پچھلے اتوار کو بھی سیکھا تھا اور اسے ہم آج کنٹینیو رکھتے ہیں، پارٹ 2، دوسرا حصہ مکمل روحانی آزادی کا۔ پچھلے اتوار کی عبادت میں ہم نے سیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح گناہوں سے مکمل آزادی عطا فرماتا ہے، جس طرح کا مرضی گناہ ہو، موروثی ہو، فعلن ہو، قولن ہو، کبیرہ ہو، صغیرہ ہو، تمام خطائیں معاف کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سیکھا تھا کہ مکمل آزادی میں خدا ہمیں ذہنی طور پر سوچ کی آزادی بھی دیتا ہے، عقل نہیں ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جب خداوند ہمیں آزاد کرتا ہے تو پوری شخصیت کو نیا بنا دیتا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں پورا نیا شخص بنا دیتا ہے، نیا انسان بنا دیتا ہے۔ ہم نے سیکھا وہ پھر نئی روح بھی دیتا ہے، نئی عقل بھی دیتا ہے، نیا ذہن، نئی سوچ، نیا دل بخش دیتا ہے، بالکل ٹوٹلی یسوع مسیح نیا مخلوق ہی بنا دیتا ہے۔ مذاہب جو ہیں وہ مرمت کرتے ہیں کہ انسان کی مرمت کرو، جس طرح کار ہو تو ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے ہیں، جہاں سے خراب ہوئی وہاں سے ٹھیک کر دی، لیکن یسوع مسیح ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں کرتا، وہ پورے کا پورا ہی بدل دیتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک۔ ہاللیلویہ۔ اور انسان بھی اپنے طریقے سے اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، مذہبی بناتا ہے، جس طرح آدم ہی نے پتوں کو سی کر کے لنگیاں بنا لی، وہ کتنی دیر جا سکتی ہیں؟ انسان کی اپنی کوشش سے، مذاہب کے اپنے طریقے سے انسان جو ہے وہ نیا ٹوٹلی نہیں بنتا، مکمل آزاد نہیں ہوتا ہے۔ پیچ مذہب لگاتے ہیں کہ یہاں سے ہو گیا، یہ کر لو، وہاں سے بات ہو گئی، وہ کر لو، وہ کر لو،
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, वो टोटली हमें नया मखलूक बना देता है, हालेलुया। और आज हम इसी को जारी रखते हुए मुकम्मल आजादी में ये बात सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जब हमें आजाद करता है, जो कोई उसके पास आता है उन्हें मुकम्मल आजादी बख्शता है, तो वो हर तरह के खौफ से भी क्या करता है, आजाद करता है। और खौफ के बारे में जब हम मुताला करते हैं तो सीखते हैं कि 365 बार बाइबल में लिखा हुआ है खौफ ना खा, डर मत। जितने साल के दिन हैं, हर रोज एक वादा है कि खौफ ना कर, क्योंकि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हर तरह के खौफ से भी क्या कर देता है, आजाद कर देता है। तरह तरह के खौफ हैं, किस्म किस्म का डर है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह में ये कुव्वत है, ये कुदरत है कि वो अपने पास आने वालों को हर तरह के खौफ से क्या करता है, बहुत सारे वादे हैं। यशवा की किताब में पहला बाब 9वीं आयत में लिखा है, खौफ ना खा, बेदिल ना हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे खौफ ना खा, दलेर हो, बेदिल ना हो। यह शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि ईमानदार को बेदिल करे, ईमानदार को खौफजदा करे, ईमानदार को डिस्करेज करे। ये बहुत बड़ा हथियार शैतान का है जो ईमानदारों के खिलाफ बाकी हथियारों के साथ ये हथियार भी इस्तेमाल करता है। लेकिन ईमानदार जानते हैं कि हम कभी भी खौफ नहीं खाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने मुकाशवा की किताब में भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा खौफ ना खा, मैं अव्वल और आखिर हूँ, मैं मर गया था और जिंदा हूँ और अब्दुल-बाद जिंदा हूँ, खौफ ना खा। बहुत सारे वादे बहुत दफा बाइबल मुकद्दस में ईमानदारों को इनकरेज किया गया है कि आपको खौफ में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर तरह के खौफ से क्या करता है, आजाद कर देता है, हालेलुया। और वो हर तरह के खौफ से आजाद करने के लिए हमें आया। इब्रानियों का खत 2 बाब 15वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार थे, उनको छुड़ाने के लिए यीशु आया। ये भी एक डर है, डर तरह तरह के हैं। आप ज़हन घुमाए, आपको क्या डर है, आपके ज़हन में खौफ किस तरह का खौफ है? खुदावंद यीशु मसीह हर तरह का डर, हर तरह का खौफ जो ज़हन में है, उससे आजाद करने के लिए आया है। और आज आपको इनकरेज करता है और खुदा का कलाम आपको याद दिलाता है कि आपको किसी तरह से खौफजदा होने की जरूरत नहीं, ना खौफजदा हो करके जिंदगी बसर करने की जरूरत नहीं। इंसान को
موت کا بھی ڈر ہوتا ہے. لیکن یہاں جو حوالہ میں نے یہاں بتایا ہے کہ خداوند یسوع مسیح موت کے ڈر سے بھی درد کرتا ہے. جو موت کے ڈر سے غلامی میں تھے ان کو بھی خداوند یسوع مسیح آزاد کرتا ہے. اور ایماندار تو موت سے بھی نہیں خوف زدہ نہیں ہوتا. لیکن جو خدا سے دور ہے ہر روز موت سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کل پتہ نہیں میں نے مر جاؤں، یہ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. بیمار ہو گئے تو پہلے سوچ لیا میں نے مر جانا ہے. لیکن خداوند کے لوگ موت کے ڈر کی غلامی میں نہیں زندگی گزارتے. انہیں پتہ ہے موت کیا ہے. خداوند یسوع مسیح زندگی اور موت کا مالک ہے. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح موت پر، گناہ پر، قبر پر کیا آیا ہے؟ غالب آیا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ایماندار تو موت سے بھی نہیں ڈرتے اور خداوند یسوع مسیح کے جو پاس آتے ہیں وہ کسی موت سے خوف زدہ ہو کے زندگی نہیں گزارتے. بہت سارے لوگ سائیکولوجیکلی ڈرتے رہتے ہیں، ہم نے بس مر گئے، یہ ہو گئے، ہم زکام ہی لگ گیا کیا مر گئے. یہ بڑی خطرناک ہے زکام آئے گا. میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کو ہر طرح کے خوف سے کیا کرنے آیا ہے. اگر یسوع کے ہوتے ہوئے بھی آپ خوف میں زندگی گزاریں، خوف میں چلیں، خوف میں سو جائیں، چلتے پھرتے خوف، سوئیں تو خوف. کئی ویسے ہی نہیں سوتے، کہتے خوف ہوتا، ڈر ہوتا، اکھاں کھول کے رکھو. سائیکولوجیکلی ایسا کبھی سنا آپ نے؟ اتنا خوف ہوتا ہے کہتے میری جاگتے رہتے نے جنی تار دن نہیں چڑھنا ہے جب کھاں کھول کے رہتے ہیں. دن چڑھے گا پھر سو جا. لیکن میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، خدا کا پاک کلام سچا ہے. وہ اپنے لوگوں کو موت کے ڈر سے بھی کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے. پھر ایک اور بھی ڈر ہے. امثال کی کتاب میں 29واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، انسان کا ڈر پھندا ہے. انسان کے ڈر میں بھی پھنس جاتا ہے. انسان کا بھی بہت ڈر ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے. انسانوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. اور انسان کا ڈر کیا ہے؟ پھندا ہے. انسانوں سے ڈرتے رہنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دوسروں کو دیکھتے ہوئے گھبرا جانا، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. اور انسانوں کا ڈر ایسا پھندا ہوتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہوتا ہے، خوف کے نیچے ہوتا ہے. اب گھرانوں میں بھی ایک ڈر ہے انسان کا. ایک انسان کا دوسرے انسانوں سے کیا ہوتا ہے؟ خوف. گھرانوں میں بھی خوف ہوتا ہے. کیوں کبھی دیکھا؟ صحیح بات ہے. گھروں میں بھی ایک دوسرے کا کیا ہوتا ہے؟ ڈر ہوتا ہے. اگر کام بھی کرنے ڈر کے مارے، محبت سے نہیں. کوئی بات ماننی ہے خوف کے مارے، محبت سے نہیں. اور پھر خوف ہے انسانوں کا. اور ہم ایک دوسرے کا خوف رکھتے ہیں. اگر کوئی ترقی بھی کر جائے تو خوف ہے. اگر کوئی عزت بھی پا جائے دوسرا انسان تو پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے.
اگر ہمارے کنٹرول میں نہیں آتا پھر بھی کیا ہے؟ خوف ہے. طرح طرح سے انسانوں سے انسان جو ہے وہ ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہے. لیکن انسانوں کا ڈر جو ہے بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پھندا ہے، پھندے میں آفت ہے. آپ کو انسانوں کے ڈر سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے. گھرانوں میں دیکھ لو، ساری عمر کئی لوگ بڑی سہمی زندگی گزارتے ہیں، ڈر کے مارے گزارتے ہیں، خوف زدہ ہو کے گزارتے ہیں. لیکن خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہر طرح کے خوف سے آزاد کرتا ہے. کیونکہ انسانوں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو خطرناک انسان ہے ان سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو کرانے کی بات میں نے کی. جو خطرناک انسان ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود فرمایا انجیل مقدس میں کہ جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، بلکہ ان سے ڈرو. کس سے؟ جو روح اور بدن کو بھی قتل کر سکتا ہے. اگر ڈرنا ہے تو خدا سے ڈرو. انسان کے ڈر میں خدا کے ڈر میں کیا ہے؟ فرق ہے. خدا کا ڈر پاک ہے. خدا کا خوف حکمت بخشتا ہے. خدا کا جب ہم خوف کرتے ہیں اس کا مطلب ہے پازیٹیو، ہم قدم اٹھاتے ہیں. اس کا مطلب ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف عقل مند بن جاتے ہیں، حکمت مل جاتی ہے. خدا کے خوف میں ہم جب آ جاتے ہیں تو اور زیادہ اس کی حمد کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. لیکن انسانوں کا جو ڈر ہے یہ پھندے کی طرح ہے. خدا نے کہا کہ انسانوں سے نہ ڈرو، ان سے بھی نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی. ہمارا محافظ خداوند یسوع مسیح ہے. ہاللویا. ہمیں وہ بچانے والا ہے، ہمیں وہ چھڑانے والا ہے، ہمیں وہ سنبھالنے والا ہے. ہمیں اس پر کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے. اور خوف میں رہ کے زندگی ہم نے نہیں گزارنی ہے. یاد رکھیں، اگر یسوع آپ کے پاس ہے تو آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ذہنی طور پر خیالات میں کسی طرح کا خوف اور ڈر جو ہے رکھ کے زندگی نہ گزارے. یہ آج کا پیغام ہے کہ خداوند آپ کو ہر طرح کے خوف سے آزاد کرتا ہے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں کبھی کبھی خدا کیا کہتا ہوں کہ ہم شیطان سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ کہ شیطان کو ہم سے ڈرنا چاہیے. کیونکہ ہمارے میں حیران ہوں کہ ہم شیطان سے کیوں ڈریں. میں اکثر کہتا ہوں شیطان کو ہم سے ڈرنا چاہیے. کیوں ڈرنا چاہیے؟ کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم میں وہ زیادہ پاور والا، قدرت والا ہے جو اس دنیا میں ہے. خداوند یسوع مسیح جو غالب آیا ہے، قدرت والا ہے، جس نے شیطان کے سر کو کچلا ہوا ہے، وہ ہمارے اندر ہے. جب وہ ہمارے اندر ہے تو ہمیں شیطان سے ڈرنا ہے. ہمیں شیطان کی قوتوں سے بھی نہیں ڈرنا. خدا نے ہمیں شیطان اور شیطان کی جو شرارت کی فوجیں ہیں، بدروہیں ہیں، ان سے بھی کیا کر دیا ہے؟ آزاد کر دیا ہے. آپ اب غور سے سنیں. وہ شرارتیں کر سکتی ہیں، وہ آپ کو ڈرانے کی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو شیطانی قوتوں سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہر کسی نہیں. کیونکہ آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح ہے. آپ کے پاس خداوند یسوع مسیح کا لہو ہے. ہاللویا.
آپ کے پاس روح القدس ہے جو اس نے دوسرا مددگار دیا ہے۔ آپ شیطانی قوتوں سے، شیطان سے اور طریقی کی قوتوں سے کیوں ڈرے، خوف زدہ ہوں، بلکہ شیطان اور اس کی قوتیں ڈریں۔ آپ کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ اگر کھڑی ہیں تو حکم دیں کہ یسوع کے نام سے کیا کہا، بھاگ جا، دور ہو جا، اور وہ بھاگ جائیں گی۔ یسوع مسیح کے آگے کوئی شیطانی قوت ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اس لیے آپ کوئی طریقی کی قوتوں سے، شیطانی قوتوں سے، بدروحوں سے کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دلیری سے خدا کی عبادت کریں، پرستش کریں، پیروی کریں، ڈریں گے انسانوں سے؟ اگر انسان پابندیاں لگا دے، ڈریں گے؟ انسان کہتا ہے عبادت نہ کرو، آپ چھوڑ دیں گے؟ نو نو نو۔ ہر طرح کے ڈر سے، ہر طرح کے خوف سے یسوع مسیح نے آپ کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا۔ پھر امثال کی کتاب 3 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھیں، پڑھیں تو یہاں لکھا ہے کہ ناگہانی دہشتوں سے خوف نہ کھانا، نہ شریروں کی جب وہ برباد ہو رہے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ ناگہانی دہشت سے بھی نہیں خوف کھانا، اور جب شریر ہلاک اور برباد ہو رہے ہوں تو ان سے بھی نہیں خوف کھانا۔ یہ بھی ایک خوف ہے۔ ناگہانی دہشت کا مطلب کیا ہے؟ ناگہانی کا مطلب کیا ہے؟ اچانک، اچانک ناگہاں دہشت پھیلتی ہے۔ دہشت کو آپ دیکھتے ہیں، دہشتیں اور وحشتیں اچانک آپ کا علم میں نہیں ہے، اور دہشتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو کسی بھی دہشت سے بائبل میں لکھا ہے آپ نے خوف نہیں کھانا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا لکھا ہوا ہے کہ جب شریر برباد ہو تو پھر بھی ان کی بربادی اور ان کی ہلاکت کو دیکھ کر کے تم خوف نہ کھانا۔ جب حالات اتنے خراب ہو جائیں اور دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے اور شریر کس طرح خدا سے دور ہو کے ہلاک ہو رہے ہیں، کس طرح انسان خدا سے دور ہو کے پریشانی سے دوچار ہیں، اور کس طرح دنیا میں لوگ مر بھی رہے ہیں اور دہشتیں بھی پھیلی ہیں، تو تم ان دہشتوں کو بھی دیکھ کے خوف نہ کھا جانا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم ساڑھے دے بھی آنا لیے بھی، نو، آپ خدا کی پناہ میں ہو۔ دنیا میں دہشتیں دیکھ کر کے، دنیا میں ناگہاں آفتیں دیکھ کر کے گھبرا نہیں جانا، خوف زدہ نہیں ہونا۔ وہ آپ کے لیے نہیں، خداوند نے آپ کے اپنے لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی میں نے ٹی وی میں دیکھا، کچھ دن ہوئے کہ کشمیر کے علاقہ میں بادل پانی کے پھٹ گئے اور بڑا نقصان ہوا۔ بہت سے حالات ناگہاں بگڑتے چلے جا رہے ہیں اس دنیا میں، یعنی پانی کا بادل ہی پھٹ گیا ہے۔
ایک دم پانی نیچے آ گیا۔ بارش تو تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، تو مجھے بات یاد آئی کہ پیدائش کی کتاب میں راس باز نوح کے زمانہ میں کیا لکھا ہے کہ آسمان کی کھڑکیاں اس بارش نے، اور پھر کیا لکھا ہے زمین کے سوتے اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور یہ اب پھر ہم نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور بائبل مقدس میں اناجیل میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد سے پہلے، آپ جانتے ہیں حوالوں سے، قوم پر قوم، سلطنت پر سلطنت، اور جگہ جگہ کیا پڑیں گے؟ کال پڑیں گے، اور پھر بنچال آئیں گے۔ لیکن لکھا ہے بائبل میں لکھا ہے تم نے خوف نہیں کھانا، تمہارا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوگا، تمہارے ایک بال کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ جو کچھ آپ دیکھیں گے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کی حفاظت کرے گا۔ خدا نے اپنے لوگوں کو ہر خوف سے آزاد کیا، اور خدا کے لوگ کسی طرح کے خوف سے گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، دیکھ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ تو جیسے جیسے اس کی آمد قریب ہوگی ویسے ویسے لکھا ہے آسمان پر بڑے بڑے عجیب کام دیکھو گے، آسمان پر نشانیاں دیکھو گے، اور محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب محبت ٹھنڈی پڑ گئی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ عداوت، ہے نا؟ اس کا مطلب یہی بنتا ہے۔ محبت کا الٹ لفظ کیا ہے؟ عداوت سے بڑھ جائے، قوموں میں، برادریوں میں، رشتوں میں اور قبیلوں میں اور اس دنیا میں آپ کتنی عداوتیں ہیں۔ میں پاسٹر ہوں، مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں دعا کرو ہمارے گھر میں بھائی بھائی جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ میں کیا بھی دعائی کرنی ہے، یسوع کی آمد قریب ہے۔ بہن بہن سے عداوت ہے، بھائی کو بھائی سے عداوت ہے، نو اور ساس کو آپس میں کیا ہے؟ عداوت ہے۔ پھر اور کی ہے وہ رشتہ اندر ننان بجائی دی آپس سے کی ہے۔ اور کل مجھے جس نے بتایا، کل کی والے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جٹھانی درانی دی تسی بھی دو میں پراوے چ پیسے۔ کل کی بات ہے، کیونکہ میں پاسٹر ہوں، مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح کی آمد کی کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں۔ اور جب کوئی آپ سے دعوت رکھے تو ایماندار کیا کہے، اگر دوسرا نہیں۔ آپ کو ایک کلی اب کرتا ہوں، جب کوئی آپ سے دعوت رکھے کہ یسوع کی آمد نزدیک، جب کوئی آپ کو برا بلا کہے یسوع کی آمد نزدیک، لیکن آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ہاللیلویہ، دلیر رہنا ہے اور دعا کرنی ہے، اور یاد رکھنا ہے کہ یسوع کی آمد بالکل قریب۔ او مائی لارڈ، خدا ہر طرح کے خوف سے کیا کرتا ہے؟ میں کسی کو بتا کے ہنس رہا تھا کہ لکھا ہے کہ بنچال آئیں گے، تو میں خاندانہ جو بھی بڑے بنچال آئیں، بنچال بھی طرح طرح دے ہیں۔ کئی دفعہ یہ محاورہ سنیے، بڑا بنچال ہے ساڑھے تک،
ہر چیز ہل گئی. یہی قیامت کی کیا ہے نشانی ہے. گھر گھر بچال، برادریاں چ بچال، قوماں چ بچال، بڑے بچال آئے ہیں. لیکن ہم نے جب کسی طرح کا بھی بچال ہے، ایماندار جو جس کے اندر یسوع مسیح ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت ہے، اسے خوف کھانے کی ضرورت ہے. وہ خوشی منائے. لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ جو دوسرے لوگ جو ایماندار نہیں، اگر وہ بھی آپ کو ستائیں، یہ بھی بائبل میں لکھا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے کیا رکھیں؟ عداوت رکھیں گے، تمہیں ستائیں گے. خداوند کے لوگوں کو، کلیسیا کو ستایا جائے گا. کلیسیا کے ساتھ لوگ عداوت رکھیں گے. لیکن کیا کرنا؟ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہیں ہونا. یسوع مسیح ہی نے کہا تم خوشی منانا کیونکہ تمہارا اجر آسمان پر بہت بڑا ہے. کسی طرح سے بھی ڈرنے کی، کسی طرح سے بھی ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند نے ہمیں دلیر کیا ہے، اور خداوند کو دلیر ہی لوگ کیا ہے؟ پسند ہے. بائبل مقدس میں قضات کی کتاب میں شاید پہلے بھی آپ کو بتایا ہو، 7واں باب لکھ لیں. قضات کی کتاب، قاضیوں کے زمانہ میں، جدون کے دور میں، جب مدیانیوں سے جنگ تھی اور جنگ کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے خداوند کے لوگ مدیانیوں کے ساتھ. اور اس باب میں لکھا ہے کہ خدا نے جدون سے کہا کہ لوگ بہت کثرت کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں، تو ان زیادہ لوگوں کے ساتھ میں تم کو فتح نہیں دے سکتا. کیونکہ پھر وہ کہیں گے کہ خدا اتنا کمزور ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ زیادہ لوگوں، بڑا لشکر ہو، فوج ہو. تو خدا نے جدون کو یہ کہا کہ ایسا کر کہ منادی کر اور لوگوں کے ذہن میں ڈال. اور منادی کیا کر؟ لوگوں کو بتا کہ جو خوف زدہ ہے، ہراساں ہے، جنگ کے لیے ان کے دل میں خوف ہے، ذہنی طور پر خوف ہے، لیکن بھیڑ تو ہے لیکن خوف زدہ ہے. وہ لوگ جو خوف زدہ ہیں اس جنگ میں نہیں جائیں گے. جب اس نے منادی کی، یہ بائبل میں لکھا ہے، گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں، تو لکھا ہے کہ 22,000 لوگ جو تھے وہ واپس چلے گئے. انہوں نے کیا نہ پائی. چنگا ہے خدا دے خادم نے سانوں کو موقع دیتا ہے، مانا آ گیا. انہوں نے کیا آئی اسی پائی ڈرنے ہیں. یہ مطلب یہی ہوئے گا. ہاں بھائی جانا یہ خوف ہے ذہن چونے کہ نہیں سانوں خوف، سانوں پائی رہیں گے. کیا ہے کہ موقع مل گیا. لکھا ہے کہ 22,000 چلے گئے. پھر بائبل مقدس میں لیا 10,000 رہ گئے. خدا نے کہا جدون کو کہ یہ بھی ابھی زیادہ ہے، کیا کر؟ چشمے کے پاس لے جائے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ کن کے وسیلہ سے میں نے فتح دینی ہے.
لوگوں کو کہو 10,000 کو کہ پانی چشمے سے پیو، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے چشمے سے پانی پیا گھٹنے ٹیکے، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ تھے انہوں نے پانی پیا ہاتھوں میں لے کے چپڑ چپڑ کر کے۔ اور خدا نے کہا اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ جو چپڑ چپڑ کے پانی پینے والے ہیں وہ کتنے ہیں، بن گئے۔ انہوں نے کہا جی 300 نکلے یہ جنہوں نے چپڑ چپڑ کے پانی پیتا۔ خدا نے کہا ہے جنہوں نے چپڑ چپڑ کے پانی پیتا ہے انہاں دے وسیلے ہی میں بڑی فتح دیا۔ چپڑ چپڑ کے پانی بڑی انجوائے کرتے، جب کوئی کھانا کھاتا دیکھا کدی کدی تے چپڑ چپڑ دی آواز بھی آ جاندی، کدیاں دی انجی عادت ہے، ماما کہندی ہے جنا کوئی مینرز آ گیا نا۔ ادب ہے، نہیں تو پہلے لوگ پتہ جب چائے پیتے شاید آپ میں سے بھی کسی نے پی ہو، پھر آج کا مینرز چوچے بابے اور انہوں دینی چائے تو نے چائے دی بات ہے جان کے وہ کہہ دیا دی او اور جب کئی لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں تو بھائی اس طرح چپڑے 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 کھاتے ہیں، انہیں مزہ آ رہا ہے، انگلیاں بھی چھڑ دینے ہیں۔ میں کدی کدی غور کیتا ہے انگلیاں بھی نال چھڑ جاندے نے، واہ بھائی واہ، جب مزہ آ تو انگلیاں چھڑ دیں، کیونکہ مزہ ہی ہے نا آندا ہے، اے دل کردا اپنی انگلی بھی کھا لو۔ کدی کدی شوہر پیار نہ کہہ دیندے نے ہوئے ہے نا مزیدار کھانا پکایا ہے، دل کردا تیری انگلیاں کھا لو۔ تو کہتی انگلیاں تو اس واسطے کہنا کھا لو، بدلا تیرے اندر۔ چپڑ چپڑ کر کھا رہے، چپڑ چپڑ کر مزے لے لے کے پانی پی رہے تھے۔ خدا نے کہا یہی ہے جو انجوائے کر رہے ہیں، ذہن میں خوف نہیں ہے، دل میں ڈر نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، انہی کے وسیلہ سے میں بڑی فتح دوں گا۔ لیکن جنہوں نے گھٹنے ٹیک دی، گھٹنے ٹیک کے پانی پیا ہے، جو گھٹنے ٹیک گئے ہیں، بڑے لوگ جب مصیبت ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جب آزمائش ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، آزمائش ٹیک گئے، حالات آئے تھے کہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، مقابلہ نہیں کرتے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے گھٹنے نہیں ٹیکنے بلکہ مقابلہ کرنا ہے اور شیطان بھاگ جائے گا۔ مقابلہ ہمیں بھی کرنا ہے کیونکہ فتح وہ دینے والا ہے۔ ہمیں اس وقت بھی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، خوف زدہ نہیں ہونا جب آزمائش ہے، جب دکھ ہے، جب طریقی کی قوتیں ہیں، جب شیطان ہے یا کسی بھی شکل میں انسان ہے۔ ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکنے بلکہ مقابلہ کر کے فتح حاصل کرنی ہے۔ اور جب ہم گھٹنے ٹیک دیں گے پھر فتح نہیں ملے گی۔ خدا نے ہمیں اس لیے نہیں بلایا کہ ہم خوف میں زندگی گزاریں۔ یاد رکھیں، پھر بار بار کہتا ہوں، خدا نے ہمیں ایسی نجات نہیں دی کہ جو خوف زدہ ہو کے ہم زندگی گزاریں۔ خدا نے ہمیں پاک روح، دہشت کی روح ہی نہیں دی۔
اس نے ہمیں دلیری کی روح بخشی ہے. ہم دلیر ہوں, ہم انجوائے کریں, ہم ہنسیں, ہم مسکرائیں, ہم دلیری سے عبادت کریں, ہنس کے زندگی گزاریں, خوشی سے زندگی گزاریں. خوف اگر اب بھی ہے, یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہر طرح کا خوف یسوع مسیح دور کرنے کے لیے تیار ہے. گھٹنے نہ ٹیکیں, مقابلہ کریں. خداوند آپ کو ہر طرح کے خوف سے, آج بھی میں دعا کروں گا, اگر پھر بھی کسی طرح کا خوف ہے اب بھی, تو دعا کروں گا یسوع کے نام سے ہر طرح کے خوف کو جھڑکوں گا. آج کئیوں کے اندر فیوچر کا خوف ہے, کل کو کیا ہوگا. یسوع مسیح نے کہا کل کے بارے فکر, کل کا مطلب فیوچر, کل خود ہی اپنی فکر کرے گا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح آج اور کل اور وہ آج بھی وہی ہے, کل بھی وہی تھا, آنے والے فیوچر میں بھی وہی قدرت والا یسوع مسیح جو موت شیطان پر غالب آیا آپ کے ساتھ ہے, کل بھی ہوگا. بائبل بھری ہے کہ جب مشکلات بھی آئیں ایمانداروں پر, کال بھی آئے, خدا نے اپنے لوگوں کو سنبھالا ہے. ہاللیلویہ. ہم آرام سے سوئیں. میری وائف کہتی ہے اے رات نوں پتہ نہیں کس طرح سو جاتے ہیں, میں کس طرح سونا, جو کچھ مرضی ہو جائے اے نہیں اٹھتے. میں کیا اٹھا, میں یسوع دے سپرد کر کے سو جانا کہ یسوع مسیح تو جان تیرے کام جان. میں ویرانو ڈر ڈر کے خوف زدہ ہو کے اٹھا, میں نہیں اٹھتا, میں صبح ہی اٹھا. ایک گورے نے مجھے پوچھا کہ آپ کی اتنی منسٹری, پوری دنیا میں بھی جاتے ہو, اور بھی کام ہیں آپ کے بڑے, ہنس کے پوچھنے لگا کہ سو جاتے ہو. میں نے یہ بارے میری بیوی نو پوچھا کہ میں سونا یا نہیں سونا, کیونکہ کسی نے کہا شوہر دے بارے پوچھنا ہو دے کدے کو پوچھو, تے بیوی دے بارے پوچھنا دے کدے کو پوچھو, تے ساس دے بارے پوچھنا کس طرح دی دے کدے کو پوچھو, تے نو دے بارے پوچھنا ہو دے کدے کو پوچھو, جٹھانی دے بارے پوچھنا ہو دے کدے کو پوچھو. کہ تو بڑا اور کوئی میں کہ اگر میں سونا تو مدے رام کر دے سون دے, میں میری وائف نہ لی یہ تو کوئی پوچھ لو, میں انہا سونا کہ انہا نو شکایت بھی بلکہ لی کہ انہا آرام نہ سون دے نے پاویں کہ کہتے ہیں ٹول پہ بچن پاویں کو بیل بھی دیندہ رہے. دیکھیں تو آپ کو میں کلام کے مطابق حوصلہ بڑھا کے مشورہ دیتا ہوں. ذہنی خوف, خیالوں میں خوف, دل میں خوف, شیطان کا خوف, فیوچر کا خوف, انسانوں کا خوف, دہشتوں کا خوف, حالات کا خوف, اس کو نکال کر کے انجوائے کریں لائف سے, کیونکہ یسوع مسیح نے آپ کو اپنی شادمانی سے بھرا ہے. ہاللیلویہ. وہ آپ کی فکر کرنے والا ہے, آپ کو بچانے والا ہے, آپ کو سنبھالنے والا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو ڈرپوک ہیں رساں ہو جاتے ہیں, چاہے وہ زیادہ بھی ہوں, تو خدا کہتے ہیں نا زیادہ نو چھڑو, اے بھیڑ نو چھڑو. اے زیادہ لوگ بھی ہوں کوئی فائدہ نہیں, ہے ڈرپوک ہی نہیں.
زیادہ بھیڑے انہیں چھڈو، سارے خوف زدہ ڈر دے مارے شکست خوردہ نے، لیکن جو ایمان میں مضبوط ہیں اور خوف نہیں ہے وہ تھوڑے بھی ہو جائیں گے، خدا کی بادشاہت میں انقلاب لے کر کے آ جائیں گے، چاہے تھوڑے ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے بلائے ہوئے بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بہت سارے بلائے گئے ہیں، جدون کے دور میں بہت سارے لوگ تھے، لیکن برگزیدہ 300 لوگ نکلے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بلاوا ہے اور خدا کے گھر میں، لیکن برگزیدہ جو ہے وہ تھوڑے ہیں۔ برگزیدہ کا مطلب یہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، اور برگزیدہ کا مطلب وہ ہے کہ جو ہر حال میں قائم رہیں، مضبوط رہیں، دلیر رہیں اور فتح پائیں اور یسوع مسیح کے لیے جیے۔ بلائے ہوئے بہت ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ خداوند آخری دنوں میں بھی برگزیدہ لوگوں ہی کو استعمال کرے گا، چاہے وہ گنتی میں تھوڑے کیوں نہ ہو۔ جو مخصوص کیے گئے ہیں وہ برگزیدہ ہیں، جن کو بلایا گیا، مخصوص کیا گیا، اپنی بادشاہت کے لیے اس نے کیا، وہی ایمان میں قائم رہیں گے، وہی بغیر خوف کے خداوند کی جنگ میں آگے بڑھیں گے۔ خدا کی فوج میں بزدل بھرتی نہیں ہو سکتے۔ خدا کی فوج میں کتنے شامل ہونا چاہتے ہیں خدا کی آرمی میں؟ ایسے لوگ خدا چاہتا ہے اور فتح بھی دے گا کہ جو دلیر ہوں، ہر خوف سے کیا ہوں، آزاد ہوں۔ ہاللیلویا۔ اس وقت میں چھوٹی سی دعا کروں گا۔ آپ کے اندر یا ذہن میں کسی طرح کا بھی خوف ہے، کسی طرح کا، یعنی مختلف خوف ہے، مختلف قسم کے کیا ہے، مختلف قسم کا کیا ہے، ڈر ہے۔ اوکے، ابھی آپ نے سنا ہے، لیکن سچائی سے بتائیں، آج میں ہر طرح کے خوف کو جھڑکوں گا تاکہ آپ سکون سے، خوشی سے زمین پر بھی رہیں اور سوئیں۔ ہاتھ کھڑا کریں، آنکھیں کھول کے ہاتھ کھڑا کریں دلیری سے کہ واقعی اگر خوف ہے کسی طرح کا بھی، اپنے ہاتھوں کو نیچے کر دیں۔ اے آسمانی باپ، تیری پاک حضوری میں ان تیرے بیٹوں بیٹیوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اس زمین پر کسی بھی طرح سے، کسی طرح کا بھی خوف ان کے ذہن میں، ان کی زندگی میں، ان کے دل میں ہے، میں آج تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کے اندر ذہن میں، خیالوں میں جس طرح کا بھی خوف ہے، یسوع کے نام سے چھڑکتا ہوں، دور ہو، اور خوف کی جگہ تیرا اطمینان، خوشی، ایمان، اعتقاد اور دلیری ہو، اور یہ فتح پر فتح پاتے چلے جائیں، منزل پر منزل پاتے چلے جائیں، اور یہ برگزیدہ بنتے چلے جائیں، اور تیری برگزیدگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ان کو اپنے جلال کے لیے مخصوص کر آسمانی باپ، یہ برگزیدوں کی لسٹ میں ہوں اور قائم رہنے والے ہوں، حالات کا مقابلہ کرنے والے ہوں، گھٹنے ٹیکنے والے نہ ہوں، بلکہ خداوند تیرے ساتھ انجوائے کر کے چلنے والے ہوں۔ میرا ایمان ہے تو نے میری دعا کو سنا، خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے،
Amen. God bless you all.